معزز حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، میری آواز کو سننے والی اسلامی خواتین، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، عظمت و کبریائی، بڑائی و بزرگی ذو العرش المجید والعظیم کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جو اس کائنات اور کائنات کل کا مربی و پالنہار ہے۔ بعدہ لاکھاں کروڑاں درود و سلام ہو اللہ کے تمام نبی و رسول پر، خصوصیت کے ساتھ اللہ کے آخری نبی مدنی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز سامعین، آج کے اس موقع مبارکہ میں میرا موضوع سخن ہے کہ عید قرباں ڈھیر سارے دروس، ڈھیر سارے پیغامات، ڈھیر سارے تعلیمات ہمیں اور آپ کو سکھا کر کے، دے کر کے ہم سے اور آپ سے رخصت ہوئی۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین اس کہنے والے کو کہنے سے زیادہ اور سننے والوں کو سننے سے زیادہ امن و اصلاح کی توفیق عنایت فرما، آمین۔ معزز سامعین، اس موضوع کی یہ دوسری نشست ہے۔ اس سے پہلے کئی ایک دروس کا تذکرہ کیا تھا۔ اس عظیم تہوار نے ہمیں اور آپ کو توحید پرست بننے کا پیغام دیا کہ اللہ کے بندوں، جانور ذبح کر کے اس کا کھال وغیرہ نکال کر کے اس کا گوشت کھانا کھلانا یہ اصل مقصد نہیں۔ اصل مقصد تمہارے اندر جذبہ ابراہیمی، توحید ابراہیمی پیدا کرنا ہے۔ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی جو توحید ہے، توحید کا جو جذبہ تھا، توحید کا جو نعرہ تھا، وہ رفعت، وہ بلندی، وہ جذبہ، وہ شوق، وہ نظریہ، وہ فکر، وہ چاہت، وہ جستجو، وہ فکر ہمارے اور آپ کے اندر پیدا کرنا۔ موحد بن کر کے زندگی جیو، ایک اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ پر توکل اتنا ہی مضبوط ہونا جتنا مضبوط ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ مشکلات کتنوں بھی ہوں، پریشانیاں کسی بھی لیول کے ہوں، زندگی کے کیسے بھی اتار اور چڑھاؤ ہوں، لیکن رب العالمین کی توحید کمزور نہ ہونے پائے۔ مشکلات کا سامنا ڈٹ کر کے کرے، مقابلہ کرتے رہے، اللہ رب العالمین پر بھروسہ رکھے۔ اسی بھروسے کو مضبوط کرنے کے لیے یہ مبارک دن ہمیں اور آپ کو میسر ہوا تھا، کہ اس سے ہمیں اور آپ کو میسج ملے کہ جس طریقے سے ابراہیم کا عقیدہ مضبوط تھا، ابراہیم کی توحید پاکیزہ تھی، ایسے ہی ہمارا بھی عقیدہ مضبوط ہو جائے، ہماری بھی توحید پاکیزہ اور مقدس ہو جائے۔ اس کو مقدس اور پاکیزہ اور مضبوط بنانے کے لیے یہ عظیم تہوار ہمیں اور آپ کو ملا، اور وہ پیغام دے کر کے ہم سے رخصت ہو گئے۔ اسی طریقے سے اس نے ہمیں اور آپ کو یہ بھی سکھایا کہ مسلمانوں، اگر تمہارے اندر تقویٰ نہیں ہے، ابراہیم والا تقویٰ، اللہ نے کہا ابراہیم سے اٹھ تو اٹھے، اللہ نے ابراہیم سے کہا بیٹھ جا تو بیٹھے، اللہ نے ابراہیم سے کہا ہاجر اور اسماعیل کو لے کر کے گھر سے نکل جا، نکل گئے۔ تھکاوٹ سے باڈی چور چور ہے، پریشان ہے، بار بار خیال آ رہا ہے کہ اللہ بیٹھنے کا حکم تو دے دے، تھوڑا آرام کر لے، چلتے چلتے تھک چکا ہوں، تکلیفیں بڑھتی جا رہی ہیں، اللہ کہیں حکم تو دے دے۔ اللہ نے کہا نہیں ابراہیم، یہاں بیٹھ جا، نہیں یہاں بیٹھے، نہیں، تیری منزل وہاں ہے جہاں میرا آرڈر ہوگا۔ چلتے گئے اور جب وادی غیر ذی زرع میں پہنچے تب اللہ نے کہا ابراہیم تیری منزل یہی ہے۔ اس جذبے کو سنوارنے کے لیے، اس جذبے کو سدھارنے کے لیے یہ عظیم تہوار ہمیں ملا، اور یہ عظیم مقصد جو ہے درس دے کر کے، تعلیم دے کر کے ہم سے اور آپ سے رخصت ہوا۔ وہ تقویٰ، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، وہ الہیت، وہ طلب،
وہ دمک، وہ چاہت، اس جستجو۔ حضرات کرام، صرف جانور ذبح کرنا یہ کمال کی بات نہیں ہے، گوشت کھانا کھلانا یہ کمال کی بات نہیں ہے۔ سکھانا کیا چاہتا ہے وہ عظیم تہوار، وہ عظیم دن ہمیں بتانا کیا چاہتا ہے، ہمیں ٹریننگ دینے کے لیے ملا، کیا سیکھے یا نہیں سیکھے، تقویٰ پیدا ہوا یا نہیں پیدا ہوا۔ اگر تقویٰ میں نکھار نہیں آیا، تقویٰ میں چمک پیدا نہیں ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہماری محنت، وہ ہماری طلب، وہ ہماری جستجو، وہ ہمارا دو دوڑ، وہ ہمارا بھاگ دوڑ، وہ اخراجات رائے گا چلے گئے۔ اللہ نے واضح کر دیا میرے بندوں، مجھے گوشت نہیں چاہیے، خون نہیں چاہیے، اس کی ہڈیاں نہیں پہنچتی، اس کا کھال نہیں پہنچتا۔ وہ تمہارا جذبہ، وہ تمہارا تقویٰ، وہ تمہاری چاہت، وہ تمہاری تڑپ، وہ تمہاری جستجو، وہ تمہارا لگن، وہ تمہارا فکر، وہ مجھ کو پہنچتا ہے اس فکر کے ساتھ۔ اور اگر فکر میں تبدل نہیں، فکر میں چینجنگ نہیں، بدلاؤ نہیں، وہی ڈھب، وہی روش جو قربانی سے پہلے تھے، جو جذبہ قربانی سے پہلے تھا، جو تقویٰ قربانی سے پہلے تھا، اگر اس میں بدلاؤ نہیں آیا، اگر اس میں نکھار پیدا نہیں ہوا، اگر اس عظیم تہوار نے ہمارے تقویٰ میں چمک اور دمک پیدا نہیں کیا، ہمارے تقویٰ میں مٹھاس اور لذت نہیں آئی، اللہ کی قسم وہ قربانی کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ کھائے مزہ ملا، گوشت خوری ہوئی ہے، زبردست کھائے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن فائدہ نہیں ہوا۔ حضرات گرامی، تو ہمیں اور آپ کو تقویٰ کا پیغام دے کر کے، تقویٰ کا درس دے کر کے، تقویٰ اور خشیت الہی کو سکھا کر کے رخصت ہو چکی۔ اب سال بھر اس تقویٰ کو ہمیں بچا کے رکھنا ہے، پھر آنے والا تہوار پھر وہی پیغام دے گا، پھر اس کی تجدید ہوگی، پھر اس کو کیا نام ہے، اس میں پھر روشنی پیدا ہوگی، اس روشنی کو ہمیں اگلے تہوار تک بچائے رکھنا ہے۔ حضرات گرامی، اسی طریقے سے جذبہ شکر پیدا کر کے چلیں۔ ہم اب ہمارے زبان جو ہے رب العالمین کی کبریائی سے، رب العالمین کے شکر سے ہماری زبان، ہمارے باڈی کے اعضاء اس سے سرشار ہونا چاہیے، لت پت اللہ کی کبریائی میں، اللہ رب العالمین کے ذکر سے زبان معطر ہونا چاہیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، اس کو جذبہ شکر کہتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ نے کہا۔ تو کیا وہ تعلیم ہمیں ملی کہ نہیں ملی، وہ درس ہمیں ملا کہ نہیں ملا، ہمارے اندر پیدا ہوا کہ نہیں ہوا؟ حضرات گرامی، اللہ کے واسطے جو تعلیمات، جو دروس، جو پیغام وہ عظیم تہوار دے کر کے ہم سے رخصت ہوئی ہے، ان تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کو سیکھیں اور اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو یہ بھی سکھائیے کہ اللہ کے بندوں، صرف ایک دن یہ جذبہ ہم وقت تمہارے اندر ہونا چاہیے، یہ جذبہ ابراہیمی، یہ جذبہ اسماعیلی ہمیشہ ہونا چاہیے، سال کے 12 مہینوں میں۔ اسی طریقے سے یہ بھی ہمیں سکھائی کہ جس طریقے سے تم نے قربانی کے دن غریبوں کا خیال رکھا، ضرورت مندوں کی مدد کی ہے، ایسے سال کے 12 مہینوں میں وہی جذبہ تمہارے اندر ہونا چاہیے۔ ایک دن نہیں، 3 دن، 4 دن، 5 نہیں، 10، 11، 12، 13 تک ہی نہیں، بلکہ اس کے علاوہ بھی جو 363 ایام ہیں، ان تمام دنوں میں بھی تمہارے اندر وہ جذبہ ہونا چاہیے کہ غریبوں کی مدد کی جائے، مجبوروں کی مدد کی جائے، ضرورت مندوں کا سہارا، ان کے نام مدد کیا جائے، بے سہاروں کا سہارا بنا جائے۔ سال کے 365 دنوں میں بھی وہی فکر لے کر کے ہمیں جینا اور مرنا چاہیے۔ حضرات گرامی، اسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو یہ بھی سکھاتی قربانی، یہ بھی سکھاتی ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے جوانی کی عبادتوں، تندرستی کی عبادتوں کو بہت زیادہ پسند کرتا۔ جانور جب خرید کر لا رہے تھے، یاد ہے، اس کے ایک ایک پارٹ کو دیکھتے تھے، ایک ایک اعضاء کو دیکھتے تھے، ایک ایک حصے کو دیکھتے تھے، کہیں کٹا تو نہیں، کہیں عیب تو نہیں، کہیں بیماری تو نہیں۔ جانور توانا ہے نا، جانور تندرست ہے نا، مضبوط ہے نا، ہٹا کٹا ہے، تھوڑا سا گڑبڑ لگا، فوٹو نکالے، مولانا کو دیکھے، حضرت یہ چلتا کیا؟ دیکھنے کے بعد بولے ہے چلتا نہیں، دوڑتا ہے یہ۔ ہاں ماشاء اللہ تندرست اور جوان جانور،
کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جوان جانور کی قربانی زیادہ پسند ہے۔ ایسے نوجوانوں، ہماری جوانی کی عبادت اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ صحت مندی کے ایام کی عبادت اللہ کو بہت زیادہ مقبول اور پسند ہے۔ بڑھاپے کا انتظار نہ کریں، کمزوری کا انتظار نہ کریں کہ جب کمزوری کے مرحلے میں پہنچے گے، بڑھاپے کے ایام میں قدم رکھیں گے، تب داڑھیاں رکھیں گے، تب نمازیں پڑھیں گے، تب سجدہ کریں گے، تب رکوع کریں گے، نمازوں کے پابند تب بنیں گے۔ انتظار نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دنوں کی عبادت کے بنسبت جوانی کی عبادت بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ رب العالمین کو جوانی کی ادائیں، رب العالمین کو جوانی کی ریاستیں، رب العالمین کو جوانی کے اذکار، رب العالمین کو جوانی کی گڑ گڑاہٹیں، رب العالمین کو جوانی کی فریادیں، رب العالمین کو جوانی میں بلکنا، جوانی میں کے ایام میں اپنے آنکھوں سے رب کی خشیت میں آنسو بہانا، یہ رب کو بہت ہی زیادہ مقبول ہے، بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ انتظار نہ کرے آنے والے دنوں میں کریں گے نہیں۔ جانور ہم نے خریدے بڑے فکر کے ساتھ، اچھی بات ہے، اچھی بات ہے۔ جس طریقے سے رب العالمین جو ہے جوان اور توانا جانور کی قربانی پسند کرتا، ایسے ہی رب العالمین جوانی کی عبادت بھی بہت زیادہ پسند کرتا۔ لیکن افسوس، رب العالمین کے لیے اپنے جوان جانور کو پیش کر دیا، توانا اور مضبوط، اس کے سامنے جانور پیش کر دیا، لیکن خود رب العالمین کی عبادت جوانی میں نظر انداز کرتے بھول گئے۔ فجر آنکھ سوئے ہوئے تھے، نیندیں نہیں کھلتی، نیندیں نہیں کھل رہی ہے۔ اللہ کی قسم، اگر اللہ رب العالمین کا خوف دل میں ہونا، الارم کی بھی ضرورت نہیں ہے، کسی کو جگانے کی ضرورت نہیں۔ رب العالمین کی خشیت اتنا بھاری الارم ہے اور اتنا بھیانک الارم ہے کہ بار بار نیند کھلے گی۔ تین جیسے بجیں گے، اس کے بعد آپ کی نیندیں کتنی اچاٹ ہوں گی، بار بار گھڑی دیکھیں گے، ارے ابھی تو 3:10 ہوئے، 3:15 ہوئے، 3:20 ہوئے، 3:25 ہوئے، 3:30، بار بار۔ رب کی خشیت ہے، احساس ذمہ داری ہے۔ حضرات گرامی، تو جوانی کی عبادت رب العالمین کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ یہ جو عظیم تہوار ہمیں اور آپ کو سکھایا اور سکھا کر کے ہم سے رخصت ہو گیا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی بہترین بات کہی کہ جوانی میں اللہ کی عبادت کرنا، جوانی میں توبہ کرنا، جوانی میں رب العالمین سے ڈرنا، یہ نبیوں اور رسولوں کا طریقہ رہا ہے، وگرنہ بڑھاپے میں تو ظالم بھیڑیا بھی بڑا متقی بن جاتا، بڑا شریف بن جاتا، جو زندگی بھر جانوروں کا شکار کرتے رہا، جو ہمیشہ اپنے شکار کے تاک میں رہا، بڑھاپے میں وہ بھی بڑا شریف بن جاتا۔ جوانی کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ یہ ہمیں اور آپ کو درس اور پیغام اور تعلیم ملا ہے، اس لیے بڑھاپے کا انتظار حضرات بالکل نہ کریں۔ اسی طریقے سے اس عظیم تہوار نے ہمیں اور آپ کو بھی سکھایا کہ لوگوں اپنے دلوں کو صاف رکھو۔ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بعیب جانور کی قربانی پسند کرتا ہے، عیب دار جانور کی قربانی دیں گے؟ نہیں، کوئی کام کی بات نہیں۔ لنگڑا ہے، کانا ہے، بہت زیادہ لاغر ہے، بیمار ہے، جب سے سینگ اکھڑا ہوا ہے، جب سے کان کٹا ہوا ہے، عیبدار ہو گئے، اب اس کی قربانی نہیں چل سکتی۔ تو جس طریقے سے بعیب جانور کی قربانی اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، مقبول ہے اس کو، ایسے ہی یارو صاف شفاف دل کی عبادت بھی اللہ قبول کرتا ہے۔ گندے دل کے لیے، غلیظ دل کے لیے، دل کی صفائی کس سے؟ کفر اقاموں، شرک اور مشرکین کے تمام فکر و نظریات سے، بدعات سے، خرافات سے، تمام کے تمام غلیظ اور غیر اخلاقی حرکتوں سے، نافرمانیوں سے، اللہ اور اس کے رسول کی بغاوت اور عداوت سے، ایک دوسرے سے جو ہم تنفر کا جذبہ اندر رکھتے ہیں، بغض و حسد کا جو شوق رکھتے ہیں، ان نفرتوں سے، ان عداوتوں سے، ان تعصب سے، اور جو تملق اور چاپلوسی کی جو عادت ہمارے اندر ہوتی ہے، اس سے، ان
تمام کے تمام غیر اخلاقی حرکتوں سے اس دل کو، غیر اخلاقی نجاستوں سے اس دل کو پاک اور صاف ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے واضح انداز میں بیان فرمایا، یوم لا ینفع مال ولا بنون، لوگوں قیامت کے دن کوئی دولت کام آنے والی نہیں ہے، یہ جاہ و حشر، یہ تعداد، یہ گھرانہ، یہ خاندان، یہ کنبہ، یہ قبیلہ، یہ دوستانے، یہ متعلقین، یہ چاہنے والے، یہ اپنے کو اقربا، کچھ بھی کام آنے والے نہیں۔ یوم لا ینفع مال، مال بھی، یہ دولت، یہ جائیداد، یہ شہر، یہ بلڈنگ ہے جو یہ ہے، یہ بینک بیلنس، یہ بزنس، کچھ بھی سپورٹ کرنے والے، ساتھ دینے والے نہیں۔ ولا اولاد مال ولا بنون، اور یہ اولاد بھی، یہ خاندان، یہ جاہ و حشر، کچھ بھی کام آنے والے نہیں۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اللہ نے کہا یارو کامیاب تو وہ ہوگا جو قلب سلیم لائے گا، جو صاف شفاف دل لائے گا، جو پاکیزہ دل لائے گا، جو بڑھیا دل لائے گا، ایک صحیح، ایک جو ہے تمام کے تمام گندگیوں سے محفوظ دل لائے گا، وہ کامیاب ہوگا۔ باقی کوئی بھی کامیاب ہونے والا نہیں ہے، وہاں کچھ بھی کام آنے والے نہیں۔ اس لیے حضرات اپنے دل کو صاف رکھیں، اپنے دل کو ہر قسم کے غلاظتوں سے، ہر قسم کے کدورتوں سے، ہر قسم کی ناپاکیوں سے، ہر قسم کی گندگیوں سے اپنے دل کو صاف شفاف رکھیں، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ غلیظ دل کی فریاد کو، غلیظ دل کی صداؤں کو، غلیظ دل کی عبادتوں کو، غلیظ دل کی گڑگڑاہٹوں کو، غلیظ دل کی رونے اور جو چلانے چیخنے چلانے کو اللہ قبول نہیں کرتا۔ کتنا بھی روتے ہیں، اللہ نے واضح کر دیا، کتنا بہترین پیغام دیا اس عظیم تہوار میں۔ جانور بے عیب ہونا، بار بار حضرت کو دکھا رہے ہیں، یہ چلتا کیا، یہ چلتا کیا، دل صاف ہے کہ نہیں صاف ہے، حضرت کو کبھی نہیں بتائے۔ ایک بھائی دوسرے بھائی سے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے متنفر ہے، اس کے پرتیک اپنے دل کو بالکل گندلا کر کے رکھا ہے، دل میں بھرا ہوا کدورتیں ہیں، دشمنی، بغاوت اور عداوت کے جذبے اور شوق بالکل وہ ابال مار رہے ہیں۔ وہاں حضرت سے نہیں پوچھے کہ میرے دل میں کسی کے تعلق سے بغض ہے، کسی کے تعلق سے نفرت ہے، کسی کے پرتیک گندگی ہے، وہاں کبھی حضرت سے پوچھا نہیں گیا، مولانا سے نہ پوچھا نہیں جاتا ہے۔ جبکہ قربانی ایک دن کا مسئلہ ہوتا، 2 دن کا ہوتا، 3 دن کا ہوتا، 4 دن کا ہوتا ہے، اور دیگر عبادتیں سال کے 12 مہینے کی ہوتی۔ یاد رکھنا، کتنی بھی عبادتیں کر لے، کتنے بھی روزے رکھ لے، کتنی بھی قربانیاں دے دے، کتنے بھی قرآن مجید کی تلاوتیں کر لیں، کتنی بھی دعائیں کر لیں، کتنے بھی رو لیں، گڑ گڑا لیں، حج بھی کر لیں، کتنے بھی صدقات و خیرات کر لیں، سب کچھ کر ڈالیں، لیکن اگر دل صاف نہیں ہے، اللہ کی قسم رب العالمین کوئی بھی عبادت قبول نہیں کرے گا، نہیں قبول کر سکتا۔ روتے رہو، گڑ گڑاتے رہو، خانہ کعبہ میں غلاف کعبہ کو پکڑ کر کے جان دے دے تو بھی اللہ تعالیٰ اس جو ہے موت کو قبول نہیں کر سکتا۔ کوئی اذیت، چونکہ دل غلیظ ہے یار، دل گندا ہے، اس لیے اپنے دلوں کو صاف رکھیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انصاری صحابی کو جنت کی بشارت سنائی، کس کو؟ جن کا دل کینہ کپٹ سے بالکل پاک تھا، بغض اور حسد کا جذبہ دل میں نہیں تھا ان کے۔ اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت سنائی۔ انس بن مالک راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کی خدمت میں حاضر تھے، بیٹھے تھے، اللہ کے نبی نے کہا یطلع علیکم الآن رجل من اہل الجنہ، یارو جنتی دیکھنا چاہتے ہو، جنتی آدمی دیکھنے کا شوق اور جذبہ ہے تمہارے اندر؟ صحابہ نے کہا بالکل اللہ کے نبی، ہم تو بےتاب ہے، جنتی آدمی دیکھ لے، وہ جنتی ہے کون؟ اللہ کے نبی نے کہا ابھی آنے والا ہے، انتظار کیجئے۔ انس بن مالک کہتے ہیں ایک ہی لحظہ، ایک لمحہ گزرا تھا، ایک انصاری صحابی اپنے بائیں ہاتھ میں جوتا لٹکائے ہوئے اس حال میں آ رہے ہیں کہ داڑھی مبارک سے وضو کے پانی کے قطرات ٹپک رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے دوسرے دن بھی یہی بات کہی، اللہ کے نبی نے تیسرے دن بھی یہی بات کہی، تینوں دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے بعد وہی انصاری صحابی جو ہے رونما ہوئے،
انس ابن مالک کہتے ہیں حالات کا جائزہ لینے کے لیے عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی کے گھر جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ بھیا میں نے اپنے ابو سے کچھ گڑبڑ کر لیا، باتیں کر لی ہے، کہاں سنی ہو گئی ہے، اور میں نے قسم کھا لیا کہ میں گھر پہ نہیں آؤں گا. کیا آپ مجھے 3 دن تک اپنے گھر رہنے کی اجازت دیں گے؟ انصاری صحابی نے کہا بالکل رہ سکتے ہیں، اجازت. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں 3 دن تک رہا، کوئی خاص عمل تو نہیں دیکھا. ہاں آپ کی جب بھی نیند کھلتی تھی رب العالمین کا ذکر کرتے تھے، ہم اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے. جب بھی گفتگو کرتے تھے تو خیر کی باتیں کرتے تھے، ان کی برائی یہ ایسا وہ ایسا وہ ویسا وہ ویسا وہ ویسا، اس نے ایسا کیا اس نے ویسا کیا اس نے ویسا کیا. ایسی گفتگو نہیں کرتے تھے، ایسے چرچے نہیں کرتے تھے. جب بھی گفتگو کرتے تھے بھلائی کی باتیں کرتے تھے، خیر کی باتیں کرتے تھے، دین کی باتیں کرتے تھے، اپنائیت کی باتیں کرتے تھے، اقربا پروری کی باتیں کرتے تھے. نفرت اور عداوت اور دشمنی کی باتیں نہیں کرتے تھے. ہمارے گھروں کا معاملہ ایسا ہے، گھر میں جب بھی داخل ہو اس نے ایسا کیا اس نے ایسا کیا، وہ غلط ہے وہ غلط ہے، وہ دشمن ہے وہ اپنا نہیں ہے، وہ نفرت کرتا ہے وہ نفرت کرتی ہے. استغفر اللہ یارو، گھر کا ماحول بالکل جو ہے سڑ چکا ہے. گھر کے جو ماحول ہے اس میں سڑک پیدا ہو گیا ہے، بدبو آنے لگی، دینی ماحول گھروں میں نہیں رہا. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے خیر کی باتیں سنی، رب کے کبریائی کے چرچے سنے، رب کے بڑائی سنے ہم نے ان کے زبان مبارکہ سے. اس کے علاوہ کوئی خاص عمل نہیں کیے. ہاں نمازوں کے بھی پابند تھے. 3 دن گزرنے کے بعد میں نے کہا کہ بھیا والد سے ہمارا تو کچھ انبن نہیں ہوا ہے. دراصل معاملہ ایسا ہے کہ اللہ کے نبی نے 3 دن کنٹینیو طے در پہ تسلسل کے ساتھ جنت کی بشارت دی ہے آپ کو، لہذا آپ کے اعمال کا جائزہ لینے کے لیے آپ کے گھر تک میں آیا ہوں کہ آپ کون سا ایسا عمل کر رہے ہیں جس عمل کی وجہ سے نبی نے آپ کو جنتی قرار دے دیا ہے، تاکہ میں بھی وہ عمل کر کے خود کو جنتی ٹھہرا سکوں. لیکن میں نے آپ کے پاس کوئی خاص عمل تو نہیں دیکھا ہے، بس یہی سب دیکھا کہ آپ اچھی باتیں کرتے، اللہ کا ذکر خیر کرتے رہتے ہیں، نماز پابندی کے ساتھ پڑھتے، یہ تو ہر کوئی یہ سب کرتا. انصاری صحابی نے کہا ما ہوا الا ما رأیت، عمل تو وہی جو آپ نے دیکھا ہے. غیر انی لا اجد فی نفس احد من المسلمین غشا، لیکن میں اپنے دل میں کسی مسلمان کے پرتی کینہ نہیں رکھتا، بغض نہیں رکھتا، ولا حسد احدا، اور کسی مسلمان سے حسد بھی نہیں کرتا. علی خیر مما آتاہ اللہ، ان نعمتوں پر جو رب نے دی ہے، رب العالمین کے نوازشات پر، رب العالمین کی عطا کردہ نعمتوں پر بھی میں کسی مسلم بھائی سے حسد نہیں کرتا ہوں میں. بس یہی میرا خاص عمل ہے. عبداللہ ابن عمر نے کہا هذه التي بلغت بك، یہی وہ خاص عمل ہے جس نے آپ کو یہ رفعت عطا کیا ہے، یہ رفعت کا معراج جو عطا کیا گیا ہے اسی عمل کی وجہ سے کہ آپ اپنے مسلمانوں کے پرتی اچھے ہیں، اپنے مسلمان بھائیوں کو لے کر کے اپنے دل کو اچھا رکھتے ہیں. آپ کا دل غلیظ نہیں، صاف ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رفعتوں کا معراج عطا کیا. جنت کی بشارت لسان نبوت سے ملتی. اللہ اکبر. کیا ہمارا دل ایسا ہے یارو؟ ایسا ہے؟ نہیں ہے. اگر ایسا نہیں ہے اللہ کے واسطے یہ عظیم تہوار، یہ ایام قربان جو ہے یہی سکھا کر کے گئے ہیں. جس طریقے سے عیب دار جانور کی قربانی اللہ کے یہاں نہیں چلتی، ایسے ہی عیب دار دل کی عبادت بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں چلنے والی نہیں. ایئر لے لے گا، بیٹھ جائے. صاف شفاف دل لے کر کے اللہ کے گھر میں آئیے، صاف شفاف دلوں کے ساتھ اللہ کی عبادت کیجیے، تب جا کر کے ان عبادتوں میں مزہ آئے گا، بہت لذت، بڑا سرور ملے گا. تب اگر دلوں سے آہ نکلے گی تو عرش الہی کے دروازے کو کھٹکھٹائے گی، اور عرش الہی کے دروازوں کو کھٹکھٹانے والی آہیں جو ہے ظالموں کے ظلم کے کھرمنوں کو جلا کر کے بھسم کر دے گی. مسلمانوں، ہمیں اپنی دعاؤں پر ناز تھا
اپنی فریادوں پر فخر تھا. ہم نے جب عرش الہی کے دروازے کو کھٹکھٹایا، اللہ کی قسم غیب سے مدد آئی، آسمان سے فرشتوں کا نزول ہوا. وہ مقام بدر کو دیکھیے، میدان بدر کو دیکھیے، فرشتے نازل ہوئے مسلمانوں کے تحفظ کے لیے، مسلمانوں کے ساتھ مل کر کے دشمنوں کو جو ہے ان کے ناک سے چنا چبوانے کے لیے، ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے آسمان سے فرشتے نازل ہوئے. یہ مسلمانوں کی آہیں تھیں، یہ مسلمانوں کی صدائیں تھیں، ان کے صاف شفاف دل کی گڑگڑاہٹیں تھیں، پکار تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا. ایک جنگ میں مسلمان جنگ ہار رہے ہیں، ایک صحابی نے کہا مالک جلدی سے اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹائیے، مسلمان نابود ہونے والے ہیں. فوراً صحابی رسول نے قسم کھائی، اللہ کے ذات کی قسم کھائی، اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹانا شروع کیا. مسلمانوں نے ہاری ہوئی جنگ جیت میں بدل دی. ہمیں ہماری دعاؤں پر ناز تھا کب تک؟ جب تک ہمارے دل صاف تھے، جب تک ہمارے دل صحیح سالم تھے، جب تک ہمارے دل تمام غیر اخلاقی غلاظتوں سے محفوظ تھے، مبرہ تھے، تب تک ہماری دعاؤں پر ناز تھا. دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں، رد نہیں کی جاتی تھی. آج دعا کرتے یاروں پتہ ہی نہیں دعا قبول ہوئی بھی کہ نہیں ہوئی، کچھ لتا پتہ نہیں. آپ بہرحال صاف اپنے دلوں کو صاف رکھیے، دلوں کو صاف رکھیے. کسی سے اگر ہے کچھ گڑبڑ سڑبڑ ہے اس سے ملیے، دوسروں سے چرچے نہ کریے، دوسروں سے تذکرے نہ کریے، ڈائریکٹ اس سے ملیے، اس سے بات کیجیے کہ بھیا ایسی باتیں ہم نے آپ کے تعلق سے سنے ہیں، آپ میرے بارے میں ایسی سوچ رکھتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ انشاءاللہ العظیم حقیقت آپ کے سامنے آئے گی، اصلاح ہو جائے گی، رشتے مضبوط ہو جائیں گے، رشتے محفوظ ہوں گے. اور اگر صاحب معاملہ سے چرچا نہ کر کے دوسروں سے کریں گے تو رشتے کمزور اور فسفسے ہوتے جائیں گے. ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ رشتے ٹوٹ جائیں گے، اور رشتے توڑنے والے اللہ کی ذات سے ٹوٹتے ہیں. بڑا بدنصیب انسان ہے، بڑا بدنصیب انسان ہے جو رشتوں کو مروڑنے کے در پہ رہتا ہے. اس کی بدنصیبی کا عالم یہ ہے، ایک حدیث قدسی کے اندر عرش والے نے واضح کر دیا، من قطعک قطعتہ، اے رشتہ جو تجھ کو توڑے گا میں اس کو مروڑ دوں گا، اینٹ دوں گا پکڑ کر کے. قطعت کے معنی ہوتے کاٹ ڈالوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رشتے کو، صلہ رحمی کو، ہمارا آپ کا جو رشتہ ہے اس رشتے کی کوئی حیثیت نہیں ہماری نظروں میں، بس رشتہ ہے، رشتہ ہے. رشتہ کیسا بھی ہو بچانے کی کوشش کیجئے، اس کے فکر میں رہیے، رشتے کی قدر کیجئے، اس کا احترام کیجئے. وہ رشتہ معمولی ہو، وہ رشتہ مضبوط اور بڑا ہو، کسی بھی لیول کا ہو، کسی بھی نوعیت کا ہو، کسی بھی حیثیت کا ہو، اس رشتے کی قدر کیجئے. اور رشتے کی اللہ کی نظر میں بڑی قدر، بڑی قیمت ہے. مطلب کے لیے نہیں کیا، اس سے ضرورت ہے، بڑا کام کا بندہ ہے، کبھی کیا کام ہے، نہیں، کام کا ہو یا نہ ہو، رشتہ ہمارا آپ کا ایمان کا ہے، ہمارا اور آپ کا رشتہ اسلامیت کا ہے، مسلمانیت کا ہے. اس رشتے کی قدر کیجئے. آپ نے اس صحابی کا واقعہ سنا، ایک جنگ میں سامنے بیٹا، باپ بیٹے مقابلے میں فیس ٹو فیس. باپ نے بیٹے کو چھوڑ دیا. بیٹے نے کہا کہ لیکن ابو اگر تم میرے تلوار کے سامنے آتے نا نہیں چھوڑتا. نہیں، کیوں؟ تم اللہ کے دشمن، اس میں تمہارا کوئی رشتہ نہیں. ایک اور جنگ کا واقعہ، کچھ صحابی ایک شخص پر حملہ کر رہے ہیں. حملہ کرنے والوں میں بیٹا بھی کہنے، بیٹا میں تیرا باپ ہوں. نہیں، تمہارا کوئی رشتہ نہیں، تم اللہ کے دشمن ہو. رشتہ کہاں سے باقی رہ گیا؟ اصل رشتہ یارو یہ کہنا چاہتے ہیں ایمان کا رشتہ ہے، جس رشتے کی کوئی قدر نہیں ہم کر رہے ہیں نا، کوئی احترام نہیں کر رہے ہیں، کوئی ویلو نہیں، کوئی ڈیمانڈ نہیں ہماری نظر میں. مذہب اسلام کی نظر میں اس رشتے کی بڑی اہمیت، بڑی قیمت، بڑی ویلو ہے، بڑی ڈیمانڈ. ایمانی رشتے کی آپ قدر کریں، احترام کریں، اپنے دلوں کو اپنے مسلمان بھائیوں کے پرتی صاف شفاف رکھیں. حضرات گرامی، باتیں بڑی لمبی ہے. بہرحال یہ عظیم جو ہے تہوار ہمیں اور آپ کو یہ بھی سکھایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مقدس اور پاکیزہ چیزوں کو ہی قبول کرتا ہے. ایسی چیزوں کو، پاکیزہ چیزوں کو. کمائی قربانی کا جانور جب خریدے ہوں گے
تو جیب میں ہاتھ گیا ہوگا، تجوری کی طرف نظر، پیسہ کیسا ہے؟ چونکہ اگر حرام کمائے ہیں لوٹ کر کے فراڈ کر کے تو وہاں سے نہیں، حلال کمائی تلاشی ہوگی کہ میں نے محنت سے کہا کرا اس کا جانور لائے ہوں، چونکہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو مانے قبول ہی نہیں کرے گا، اس جانور کو قبول ہی نہیں کرے گا، اس لیے حلال کمائی والا پیسہ لے ہوں گے۔ تو یہ فکر جو ہے وہ قربانی نے، تہوار نے ہمیں یہ فکر دیا کہ اللہ کے بندو یہ فکر ہمیشہ ہونا چاہیے تمہارے اندر، یہ فکر تمہارے اندر ہمیشہ ہونا چاہیے کہ حلال ہی کمائی کرے، جائز ہی راستہ اختیار کرے، حرام کمائی کی چاہت نہ رکھے، فراڈ کر کے دھوکہ دے کر کے۔ حضرات گرامی، ہمارے یہاں کا معاملہ، جس سماج میں ہم اور آپ زندگی جیتے ہیں، اللہ کی پناہ، پیسہ آنا چاہیے کیسا بھی ہو، پیسہ ملنا چاہیے کیسا بھی ہو۔ آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، کوئی بھی کام، مکان بنا رہے، اینٹ لینے کے لیے جائیں گے اپنے مکان کاریگر کے تھرو، اس میں بھی کمیشن، سیمنٹ لینے کے لیے جائیں گے اس میں بھی کمیشن، لوہا لینے کے لیے جائیں گے اس میں بھی کمیشن، ٹائل لگوائیں گے اس میں بھی کمیشن، کلرنگ کریں گے اس میں بھی کمیشن۔ یہ میں ساری باتیں مشاہدے اور تجربے کی روشنی میں بول رہا ہوں، لوگوں سے سن کر نہیں، یاد بیتی بیان کر رہا ہوں۔ فرنیچر بنوائیں گے اس میں بھی کمیشن، اے ٹو زیڈ جتنے بھی چیزیں، جتنے بھی ورکنگ چیزیں ہیں، جتنے بھی کام کروائیں گے آپ، بلڈنگ بنا رہے کوئی بھی کام، تمام چیزوں میں کمیشن۔ اور اب تو یہ ہو گئی کہ ایک مریض ہے کہ ڈاکٹر اس کو دواخانے میں بھیجتا تو وہاں بھی کمیشن۔ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ صرف قربانی کے دن کی فکر ہے کہ حلال پیسے والے سے جانور لائیں گے، باقی اور کچھ فکر نہیں۔ سال کے 365 دن کچھ بھی کرتے رہے، بس پیسہ۔ یہ تو اللہ کے نبی کی جو پیشین گوئی صادقہ گئی تھی کہ قیامت کے قریب لوگ صرف پیسے کی دھن لگائے رکھیں گے، صرف پیسہ پیسہ پیسہ، حلال ہے یا حرام اس کی فکر نہیں ہوگی، بس پیسہ ملنا چاہیے، جائز ہے یا ناجائز۔ ایک سونے کی وادی بھی اللہ تعالیٰ کر دے گا ابن آدم کو، دوسرے کی فراق میں رہے گا، دوسری وادی دے دیا، تیسرے کے چکر میں رہے گا۔ یارو حلال کمائی کرو۔ ہم جس کو حرام کہتے وہ حرام، ایک بات نوٹ کرنا، جس کو ہم حرام بول دیتے، کسی کا اچھا کپڑا پہننا دیکھ لے بولتے حرام، کم لوٹ لوٹ کر لا رہا، اچھا کھانا دیکھ لیے لوٹ لوٹ کر لا رہا، کوئی گاڑی خرید کر لا لیا، بس فراڈ کر کے لوٹا ہوا پیسہ ہے، اڑم دھڑم پیسہ کما رہا ہے فراڈ کر کے۔ نہیں یارو، ہم جس کو حرام بولیں گے وہ حرام نہیں، حرام جو شریعت کے وصول پر جو حرام ہوگا وہ حرام ہے، سمجھ رہے؟ شریعت کے اصول پر جو حرام ہوگا، جس کو مذہب اسلام نے حرام قرار دیا، وہ حرام ہے۔ ہم تو کسی کو بھی بول دیتے، کسی کے اچھے پہننے کو حرام بول دیتے، کسی کی گاڑی کو دیکھ کر حرام بول دیتے، کسی کی لگژری زندگی کو دیکھ کر تو بس حرام ہی کرتا۔ کوئی اچھا کیا نام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے نوازشات میں کچھ بھی کمی نہیں، بڑھیا کھانا پہننا شروع کر دیا، بس 2 نمبر کا دھندا، سودی کاروبار ہے اس کے پاس۔ نہیں، ایسا نہیں، لگام دیجیے، کنٹرول کیجیے زبان پر۔ اس زبان کی وجہ سے جہنمیوں کی اکثریت ہوگی۔ حضرات گرامی، بہرحال تو حلال اور پاکیزہ چیزوں پر اکتفا کیجیے، یہ بھی ہمیں اور آپ کو سکھائی ہے، اور ہمیں اور آپ کو یہ بھی سکھا رہی ہے کہ وقت کی قدر کیجیے۔ جتنی بھی عبادتیں ہیں، تمام کی تمام عبادات وقت کے ساتھ بدھے ہوئے ہیں۔ جتنی عبادتیں، تمام عبادتوں کا رابطہ، ساری عبادتیں وقت کے ساتھ مربوط ہیں، بڑا گہرا کنیکشن ہے وقت سے۔ قربانی ہے، کوئی مائی کا عالم قربانی کر کے بتا دے، پیسہ نہیں ہے کیا، جانور نہیں ہے کیا، کیوں قربانی نہیں کریں گے؟ اللہ ہی کے لیے کرنا تھا، کرنا ہی اللہ ہی کے لیے، کیوں قربانی نہیں کریں گے؟ اس لیے کہ فرمان مصطفیٰ کے خلاف ہے، اور یہ قربانی کا وقت نہیں۔ ہاں، قربانی بے وقت نہیں چلے گا، نماز چلے گی۔ قربانی بے وقت نہیں چلے گا لیکن نماز چلے گی۔ ہاں، عذر ہے نا کہ اللہ کے نبی نے کہا قضا کر لو، بس اسی چیز، ارے کبھی کبھار کا مسئلہ ہوتا ہے یارو، زندگی بھر وہی عذر نہیں چلتا۔ جتنی بھی عبادتیں ہیں، تمام کی تمام عبادات اوقات کے ساتھ مربوط ہے۔ یہ عظیم تہوار ہمیں پیغام یہ سکھایا ہے کہ اللہ کے بندو،
وقت کی بڑی قیمت ہے، وقت کی قدر کرو، وقت کی اہمیت کو جانو، وقت کے مقام اور مرتبے کو پہچانو، ناقدری نہ کرو۔ بے وقت کوئی عبادت قبول نہیں ہوتے۔ اب کوئی حج کر کے بتا دے، رمضان والا روزہ کوئی اب رکھے اور بولے رمضان کے روزے کا ثواب ملے گا؟ نہیں۔ تو وقت پر زکوٰۃ نکالیے، جب وقت پورا ہو جائے، سال پورا ہو جائے تب زکوٰۃ نکالیے۔ نماز کا جب وقت ہو جائے تب نماز پڑھیے۔ جمعے کا جب دن آ جائے، دن ہو تو سب سے پہلے مسجد میں آنے کی کوشش کیجیے، قدر کیجیے یار۔ سمجھے اللہ نے قرآن مجید کے اندر کیا کہا؟ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ۔ قسم ہے زمانے کی قسم کھا کر کے بتا دیا میرے بندو، زمانے کی بڑی قیمت ہے، بڑی ویلو ہے، وقت کی بڑی ویلو ہے۔ یہ گھڑیاں بڑی تیزی سے جا رہی ہیں، جن کی تم ناقدری کر رہے ہو، واپس آنے والے نہیں ہیں۔ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، سدا دورہ دکھاتا نہیں۔ وقت کی قدر کرو یار۔ ایک مرتبہ جو ہم نے نادانی میں، کم فہمی میں، جہالت میں ضائع کر دیا، دوبارہ وہ وقت ہمیں ملنے والا نہیں ہے۔ کیا دوبارہ بچپن ملے گا یارو؟ آپ سوچیں بچوں والی حرکتیں کریں گے، ہاں بیٹھ کر کے گھسیٹیں گے، گھسٹیں گے زمین پر، پاؤں کے بل گھسٹ کر زمین پر چلیں گے رینگتے ہوئے بچوں جیسی، مزہ آئے گا؟ نہیں، چونکہ وہ وقت ہی نہیں، اب وقت نہیں اس کا۔ وقت کی قدر کیجیے۔ جو عبادت جس وقت پر ہے، مقرر ہے، اسی وقت مقررہ میں قرآن نے کہا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مسلمانوں پر اس کے وقت میں فرض ہے، آؤٹ وقت میں نہیں، آؤٹ وقت میں نہیں، اس کے وقت میں۔ ظہر کا وقت ظہر میں، عصر کا وقت عصر میں، مغرب کو اب آپ معمول بنا لیں روزانے کا کہ نہیں، ظہر کو عصر میں، عصر کو مغرب میں، مغرب کو عشاء میں، اس طریقے سے فجر کیا نام ہے پڑھیں گے 8 بجے 10 بجے جب نیند کھلے گی، نبی نے کہا نا جب نیند کھلے وہی تمہارے فجر کا وقت ہے۔ اب نیند کھلے 10 بجے تو اسی وقت 10 فجر کی نماز ادا کریں گے۔ کبھی کبھار کی بات ہے، کبھی کبھار کی بات الگ ہے۔ اللہ ماشاء اللہ کا عذر موجود ہے تو اللہ بڑا رحیم معاف بھی کرنے والا ہے۔ بے عذر اگر ہم یہ کام کر رہے ہیں تو غلط ہے۔ بہرحال وقت کی بے قدر کرنا سکھا۔ اسی طریقے سے قرآن نے یہ بھی کہا کہ فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، وانحر اب قربانی کیجیے۔ پہلے نماز پھر قربانی، قربانی تو کر ڈالے، نماز چھوڑ ڈالے۔ یہ کون سے بھیا انصاف ہے؟ ایک پارٹ کو مانا، ایک پارٹ کا انکار کر دیا، یہ کون سا انصاف ہے؟ جتنی اہمیت قربانی کی ہے اس سے کہیں زیادہ اہمیت 5 وقتہ نمازوں کی ہے، 5 وقتہ نمازوں کی ہے، اس سے زیادہ اہمیت۔ اور اگر ہماری زندگی میں نماز نہیں تو صرف قربانی نہیں جو ہم نے کی وہ نہیں، اس کے علاوہ جتنی بھی عبادتیں ہیں کوئی بھی عبادت قبول ہونے والے نہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ نماز 3 حصوں پر مشتمل ہے، 1/3 حصہ طہارت وضو ہے، 1/3 حصہ رکوع ہے، 1/3 حصہ سجود ہے۔ جس نے نماز کو فمن اداها بحقها، جس نے نماز کو نماز کے ادا کرنے کے حق کے ساتھ ادا کیا، جیسا ادا کرنا چاہیے، جس نے نماز کو ویسا ادا کیا، اس کی نماز بھی اللہ قبول کر لے گا، ساری عبادتیں اللہ قبول کر لے گا۔ لیکن جس نے نماز کو ادا نہیں کیا تو اس کی ساری عبادتیں بیکار ہیں۔ کس نے کہا؟ نبی نے کہا۔ اب اگر ہماری زندگی میں نماز ہی نہیں تو قربانی کس کام کی؟ نماز ہے تو قربانی مفید ہے، اور اگر نماز نہیں قربانی کسی کام کے نہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه الصلاة فإن صلحت فمن صلح الصلاة فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں جانچ پڑتال کی جائے گی، پوچھا جائے گا نمازی تھا نہیں تھا، وہ تو سب جانتا ہے، لیکن پوچھے، حجت قائم کرے۔ نماز اگر صحیح رہی، مکمل رہی، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا فقد افلح وانجح، تو راجہ بن کر کے زندگی جیے گا، بڑی خوشحال پرمسرت زندگی، چین اور سکون بھری زندگی اب ملے گی، خوشیوں کا ترانہ گائے گا، جھومے گا، کودے گا، اچھلے گا۔ قرآن نے اچھلنے کودنے کو بیان فرمایا، آؤ مقرؤ کتابیا، یہ لو بھیا یہ ہے میرا انجام، میرا صلہ۔ میں دنیا میں بہت نمازوں کا پابند تھا، یہ دیکھو میرا سرٹیفکیٹ مل گیا، یہ جنت کی سرٹیفکیٹ ہے، اللہ نے دے دی ہے۔ لیکن وَإِن فَسَدَتْ، اگر نماز گڑبڑ رہی، نماز انکمپلیٹ رہی، فقد خاف وخسر، بہت پرخطر زندگی یہاں سے ملے گی، نہایت بھیانک دردناک
सांपों की दुनिया, बिच्छुओं की दुनिया, भड़कते शोलों की दुनिया, बड़े बड़े कांटे खाने पड़ेंगे, जिस्म से निकलने वाले खून पीप पशर मवाद खाना पीना पड़ेगा, जिस्म का नाम घर खौलता हुआ पानी पीना पड़ेगा, न जाने कितने दर्दनाक जिंदगी वहाँ से मिलने वाली है। इसलिए ये अज़ीम त्योहार ने हमें ये सिखाया है कि कुर्बानी के साथ साथ आप नमाज ज़रूर पाबंदी के साथ अदा करें, और जिस वक्त में जो नमाज फ़र्ज़ है उन्हीं औकात में आप नमाज़ों की अदायगी करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, परवरदिगारा हमें और आपको कई बातों पर सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह हम सबको ताउमर जो है मुवहिद बन करके ज़िंदगी जीने और मरने वाला बना। अल्लाह हम सबको मुवहिद और परहेज़गार बना। अल्लाह हम सब के अंदर शुक्रगुज़ारी का जज्बा पैदा फरमा। परवरदिगारा हम सबको जो है कुरान सुन्नत पर अमल करने वाला बना। अल्लाह हम सबको औकात की कदरदानी की तौफ़ीक़ अता फरमा। इलाहा आलमीन पंज वक्ता नमाज़ों की पाबंदी की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह ज़िंदगी के तमाम मरहलों में शब रोज़ में अल्लाह हम सब के अंदर जो है हम वक़्त जो है जज्बे कुर्बानी पैदा फरमा, जज्बे इब्राहीमी और इस्माइली पैदा फरमा। इलाहा आलमीन कुरान सुन्नत का पाबंद बना, जब तक इस दुनिया के अंदर ज़िंदा रखा, इस किताब अल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़िंदा रख, और जब हम सब का खात्मा ईमान में खैर आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। हज़रत गिरामी ज़रूरी